دس از یور لائف. آپ اس کو ضائع نہ کریں. میک اٹ گریٹ. You just don't need to have a photographic memory. Start right now. Make a plan for yourself. Just do it. Don't wait. لوگ کہتے ہیں ہم کون سی بک شروع کریں. پچھلے 5 سال سے وہ یہ سوچ رہے ہیں کون سی بک شروع کریں. Just start it. علم is like بحر. علم is like sea. جہاں مرضی سے آپ داخل ہو جائیں اس میں, چاہے وہاں سے ہو جائیں, داخل تو ہوئیں. کھینچ رہی اور وہ بحث کر رہا ہے, تو سامنے وہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے جس کا نام کسائی تھا. تو نے کہا اگر تم بیٹا قرآن نہیں پڑھو گے تو اس چرواہے کی طرح بن جاؤ گے. اور امام کسائی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں چرواہا تھا تو مجھے بڑا برا لگا کہ آئی ایم این ایگزامپل فار دا لوزرز. مجھے ایک لوزرز کے لیے, ایک نکموں کے لیے مثال کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے ارادہ کیا کہ آئی ول چینج مائی لائف. سو آپ کسی بھی پوسٹ پہ ہیں, ورک آن یور سیلف. سوچیں کہ اللہ کے بھی کون سی احادیث میرے لیے ہیں, کس چیز میں ویک ہوں, کون سے مجھے پلانز کرنے ہیں, کون سی چیزیں میری الحمدللہ ٹھیک ہیں, کون سی چیز میری ویک ہے, کون سی چیزیں میری اسٹرینتھ جن کو میں پلے کر سکتا ہوں اور وہ میں ان پہ اپنا سکتا ہوں. سو واٹس یور پلان ٹو گیٹ ان ٹو جنہ. ہاؤ کین یو جسٹیفائی یور ٹیئرز ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فار جنہ. You have to pay the mahar of Hurul Ain in this world. You have to pay the price for Jannah in this world. Although اللہ کی رحمت سے سب جنت میں جائیں گے, لیکن actions اللہ کی رحمت کو ٹریگر کرتے ہیں. So it's never too late. Start right now. چاہے آپ کی عمر 30 سال, 40 سال, 50 سال ہے, اور اگر تو اسے کم ہے تو الحمدللہ you have got a life. نہیں پتہ کب مر جائیں, کب چلے جائیں اس دنیا سے. امام کسائی رحمہ اللہ کون تھے؟ ایک چرواہے تھے, عام سے انسان تھے. 40 ایئرز کے ہیں, 40 ایئرز کے, اور بکریاں چرا رہے ہیں. نہ علم ہے نہ عمل, کچھ بھی نہیں تھا. ایک ماں اپنے بچے کو لے کے جا رہی ہے اور کھینچ کے جا رہی ہے, اور آتھینٹک واقعہ یہ کہ بیٹا جا کے قرآن سیکھو اور قرآن پڑھو. لیکن بیٹا رو رہا ہے کہ میں نے نہیں پڑھنا قرآن, میں نے نہیں جانا اس مدرسے میں یا اس انسٹیٹیوٹ میں. اور ماں کھینچ رہی اور وہ بحث کر رہا ہے, تو سامنے وہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے جس کا نام کسائی تھا. تو نے کہا اگر تم بیٹا قرآن نہیں پڑھو گے تو اس چرواہے کی طرح بن جاؤ گے. اور امام کسائی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں چرواہا تھا تو مجھے بڑا برا لگا کہ آئی ایم این ایگزامپل فار دا لوزرز. مجھے ایک لوزرز کے لیے, ایک نکموں کے لیے مثال کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے ارادہ کیا کہ آئی ول چینج مائی لائف. What was his age? 40. He gathered ilm from the scholars of Kufa and Basra and Baghdad and debated with people, and he was a contemporary. یعنی عربی لغت میں, لنگوسٹک میں اور فلاسفی میں اور کلام میں سیبوے کا بہت بڑا نام ہے. سبحان اللہ, huge, became giant, started at the age of 40, so it's never too late. اور کیا کرتے تھے, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صرف دن میں 5 چیزیں سیکھتے تھے, یعنی 5 مسائل کو سیکھتے تھے. سو کنسسٹنسی, بے شک آپ دن میں 5 کام کریں لیکن روزانہ کی بیسس پہ کریں, یو ول اچیو بگ تھنگز ان لائف. اینڈ اسی طرح سے واقعہ یاد آتا ہے امام ابن حزم رحمہ اللہ کا. آپ دیکھیں امام ابن حزم رحمہ اللہ کو مسجد گئے, مسجد میں جا کے بیٹھ گئے تو ایک شخص نے ڈانٹا کہ تمہیں دین کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے, تم کیسے مسلمان ہو؟ مسجد میں آ کے ایک نفل ادا کیا جاتا ہے جس کو تحیۃ المسجد بولتے ہیں, مسجد کے لیے تحفہ, اور یہ فرض ہے پڑھنا. تم کیوں نہیں پڑھے؟ تم نے وہ اٹھ کے پڑھنا شروع ہو گئے. پھر ایک اور دن مسجد میں آئے کسی اور نماز کے لیے تو نفل پڑھنا شروع ہو گئے. ایک شخص بیٹھا تو ڈانٹا, تم جاہل انسان ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم آتی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہو, کیونکہ حالانکہ عصر کے بعد کا ٹائم ہے, مغرب سے پہلے کا, جو کہ مکروہ وقت ہے نماز پڑھنے کا. یعنی پہلے وہ کسی اور نماز کے بعد آئے تھے, ظہر کے بعد آئے ہوں گے یا عشاء کے بعد آئے ہوں گے, اور ابھی مغرب سے پہلے آ گئے جو کہ مکروہ وقت ہے تحیۃ المسجد پڑھنے کا. تو انہوں نے کہا کہ ہر بندہ دلیل دے رہا ہے, میں کہاں جاؤں. ہی بیکیم سو کنفیوزڈ. سو ہی وینٹ ٹو اے شیخ, اور انہوں نے امام مالک کی موطا دی کہ ہی واز اے مالکی اسکالر. انہوں نے کہا موطا پڑھو. کہتے ہیں کہ مجھے وہ جب پڑھنے لگا تو مجھے بہت مزہ آنے شروع ہو گیا, اور کہتے ہیں I was 26 جب میں مسجد میں جاتا تھا تو نماز
پڑھتا تھا امام کے پیچھے, اور جب امام نماز ختم کرتا تھا تو مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں اب ایک رکعت دہراؤں یا 2 رکعتیں دہراؤں, اور کس طرح سے نماز کو کمپلیٹ کروں, مجھے بالکل نہیں پتہ تھا. سو آئی واز کنفیوزڈ. اور اراؤنڈ 30s کی ایج میں انہوں نے اپنا نالج گین کرنا شروع کیا, اینڈ ہی بیکیم ون آف دا موسٹ ریکگنائزیبل نیم ان دا ہسٹری ٹل ناؤ, ابن حزم رحمہ اللہ. سو اگر آپ 40 کے ہو گئے ہیں, 30 کے ہو گئے ہیں, it doesn't matter, start right now. اور you know what, and the scholars, those who came after him, وہ لکھت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ you can't give fatwa unless you read 3 books, and one of them is کتاب المحلہ, ابن حزم رحمہ اللہ کی کتاب المحلہ. So take control over your life. This is your life. آپ اس کو ضائع نہ کریں. Make it great. You just don't need to have a photographic memory to become a giant. No. کتنے صحابہ کو قرآن حفظ تھا؟ بہت کو نہیں تھا. ہاں تھے جنہوں نے ٹرائی کیا, لیکن کچھ صحابہ کو تو 5 آیات یاد تھیں. کچھ صحابہ نے تو 10 سے 12 سال لیے سورہ بقرہ کو حفظ کرنے کے لیے. So you don't have to have a genius or a smart mind بہت زیادہ کہ جس میں آپ کوئی چیز پڑھیں اور آپ کو یاد ہو جائے. آپ ٹرائی کریں. ایون سبحان اللہ, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو 2 شاگرد تھے, جن میں سے ایک ہیں جس کو پتہ ہے اس کو پتہ ہے, امام ابو یوسف رحمہ اللہ, ون آف دا بگیسٹ اسٹوڈنٹ آف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. ہی wasn't very sharp and smart, لیکن انہوں نے یہ مقام مرتبہ کیسا پایا؟ He was very much dedicated to his work. محنت کنسسٹنسی کے ساتھ کرتے تھے, بہت زیادہ ریپیٹیشن کے ساتھ پڑھتے تھے. This is how we became great people. So start today. Start right now. Make a plan for yourself. Just do it. Don't wait. لوگ کہتے ہیں ہم کون سی بک شروع کریں, پچھلے 5 سال سے وہ یہ سوچ رہے ہیں کون سی بک شروع کریں. Just start it. علم is like بحر. علم is like sea. جہاں مرضی سے آپ داخل ہو جائیں اس میں, چاہے وہاں سے ہو جائیں, داخل تو ہوئیں. So don't be from those people who plan and don't execute. So planning without execution is mere hallucination. So don't be from the people جو صرف planning کرتے رہیں اور execution نہ کریں. خواب دیکھنا تو سبحان اللہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور امام شافعی رحمہ اللہ نے جس سے پوچھا گیا کہ مجھے بتائیں کہ میں علم سیکھنا چاہتا ہوں, میں کیا کروں؟ سو انہوں نے 6 پوائنٹس بتائے. ذکاء وحرص واجتہاد وبلغۃ وصحبۃ استاذ وطول زمان. یہ 6 چیزیں اگر آپ میں ہیں تو you can become someone who will سبحان اللہ who will change the world. اگر ان میں سے کوئی چیز آپ میں کم بھی ہے تو no problem, just start it. ذکاء you should be sharp. وحرص شارپنس کے ساتھ ہرس بھی ہونی چاہیے, یعنی پیاسا ہونا چاہیے, تڑپا ہونا چاہیے انسان کہ میں نے علم سیکھنا ہے اور دین کا کام کرنا ہے اور عمل کرنا ہے اس پہ. علم سیکھنے کا جو مقصد ہے نا وہ دوسروں کو تک پھیلانا بعد میں ہے. سب سے پہلے وہ اپنے اوپر اس کا عمل کرنا ہے کہ میں کیا کام کر رہا ہوں, میں کتنا ایفرٹ کر رہا ہوں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. حرص ہونی چاہیے کہ میں اپنی زندگی کو بہتر کر سکوں اس نالج کو سیکھ کے. کیونکہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جو علم سیکھا جائے علماء سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے یا ہیڈ ٹرنر بننے کے لیے کہ لوگ مجھے مڑ کے دیکھیں اور یہ کریں وہ کریں, تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ جان لے. اس کا مقصد جو ہے, اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم میں, والعیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. سو ذکاء, اسمارٹنس, شارپنس, و حرص, انسان میں حرص اور تڑپ اور پیاسا ہو. وہ اجتہاد, اور پیاس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ بس میں پیاسا ہوں مجھے علم چاہیے, محنت بھی کرے, گھر سے نکلے, ٹیک اے اسٹیپ. وہ بلغۃ, اور وہ تھوڑے ہی پہ کانٹینٹ ہو کہ جتنا مجھے ملا میرے لیے کافی ہے انشاءاللہ. بہت لگژریز اور لیوش لائف سٹائل اگر اللہ نے دیا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اس کو تڑپ, اس کی کوشش وہ نہ کرے. وہ اجتہاد و بلغۃ و صحبت استاذ, صحبت استاذ, کمپنی آف اے اسکالر. عالم کے ساتھ اپنے آپ کو متمسک کرنا, بیٹھنا بالتلقی, یعنی بیٹھنا اور سیکھنا انہیں قدموں میں. پراپر علماء ربانیین کی بات کر رہا ہوں میں, جو اچھے علماء ہیں. یہ نہیں کہ جو فلاں بابوں کی اور سنن سنائی کی باتیں کر رہے ہیں کہ فلاں نے کہا فلاں, نہیں. آتھینٹک اسکالرز جو کہ وہ والا دین پریزنٹ کر رہے ہیں آپ کو جو صحابہ کے ٹائم پہ دین تھا, جو اللہ کے نبی نے پریکٹس کیا. کوئی نیا دین نہیں لے کے, نئی سوچ نہیں لے کے آ رہے جو.
ذکاء وحرص واجتہاد وبلغۃ وصحبۃ استاذ وطول زمان, and a long life. Long life means and a long time to get علم. یہ نہیں کہ آپ نے 2-4 کتابیں پڑھی آپ نے علم سیکھ لیا. You need many years to get علم. So seeking knowledge is the key. Seeking knowledge is the key. اور جو اس راستے پہ چل پڑا, من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ, جس شخص نے علم کا راستہ اپنا لیا اللہ تعالیٰ اس کی جنت کا راستہ آسان کر دے گا. امیجن وہ جنت راستے پہ چل پڑا. تو وائی ایم سیئنگ, میں نے یہ نالج طرف شفٹ کیوں کیا ہے, بیکاز نالج از ایوری تھنگ. جتنا انسان نالج سیکھتا ہے اتنی اس کو کلیئرٹی ملتی ہے, ویژن ملتا ہے, اتنا وہ زیادہ سوچتا ہے اور سمجھتا ہے چیزوں کو. لیکن یاد رکھیں, ایکٹیویزم نہ ہو اور نالج ہو, اٹس ناٹ اے گڈ کمبینیشن. اور ایکٹیویزم بہت زیادہ یعنی کام اور ایفرٹ اور ہمت بہت زیادہ, لیکن نالج نہیں ہے, not a good combination. You have to have both in the balance between the two.